بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ، عالم و زاہد صحابی، کاتب و وحی، عشرہ مبشرہ کی بشارت اور شہادت کی خوشخبری کے حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے کے حکمران، فاتح بیت المقدس اور بے مثال عادل و منصف حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ ادوی کرشی تھے اور آپ کی پیدائش 586 تا 590 کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ نے 6 نومبر 644 بمطابق یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت پائی۔ آپ کا بے مثال دور خلافت تقریباً 10.5 برس پر محیط تھا۔ آپ جیسی نابغہ روزگار اور فقید المثال شخصیت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً صدیوں بعد جنم لیتی ہیں، اور پھر زمانہ تا ابد ان کی عظمت و رفعت کے تذکرے کرتا اور ان کے کارناموں کو یاد رکھتا ہے۔ آپ اسلام کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے قبول اسلام کے لیے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اے اللہ، آپ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ آدمی کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دیں۔ جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا انہیں محمد کہتے ہیں، جنہیں محمد نے مانگا انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور انہیں قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ 690 میں 35 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں قبول اسلام کے شرف سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ ان کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر ان کے کارناموں کی دھوم اور گونج آج بھی زمانے میں باقی ہے۔ غیر مسلم بھی ان کے نام و کام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ دنیا کے قوانین میں ان کے بنائے گئے قوانین کو بنیادی اہمیت و حیثیت حاصل ہے، خواہ غیر مسلم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ناز ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے، تو آسمان پر ملائکہ نے بھی خوشی منائی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مکہ کے گنے چنے 17 پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بھی شامل تھے۔ بعد میں آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک اور جنتی شخص آنے والا ہے۔ پس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ
کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ حرکت میں آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدم مبارک مارا اور فرمایا: اے احد، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کا شمار علماء و زاہدین قسم کے صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ آپ نبی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر وہ حقائق جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے، مثلاً اذان دینے کا طریقہ، خواتین کے لیے پردہ و حجاب کا حکم اور شراب کی حرمت وغیرہ۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے بیماری کے دوران چند صاحب فہم و فراست اور صاحب رائے رکھنے والے مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد کا خلیفہ نامزد کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 اگست 634 بمطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلافت کی بھاری ذمہ داری سنبھالی، اور اس کو اپنی شہادت تک اتنے احسن طریقے سے نبھایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ آپ کا دور خلافت ایسا عظیم الشان فقید المثال اور سنہرا دور ہے جس کی آج تک کوئی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے تک پھیل گئیں۔ اس دور کی کیسر و کسرا جیسی سپر پاورز اسلام کے زیر نگیں آ گئیں، اور زمین میں انسانوں کی غلامی کے بجائے اللہ کی غلامی اور اللہ کا بنایا گیا نظام حکومت قائم ہوا۔ اگر آج امت مسلمہ کے تقریباً 60 ممالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک بھی حکمراں ہوتا تو امت کا حال فرق ہوتا۔ امت مظلومیت اور بے بسی کے اس حال کو نہ پہنچتی۔ شام و فلسطین، کشمیر، برما، آسام اور دیگر اسلامی ممالک لہو لہان نہ ہوتے۔ امت قرآن و سنت کو تھام کر اس پر عمل پیرا ہو کر عروج کے بام فلک کو چھو رہی ہوتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قوانین کو اپنانے کا راستہ تو آج بھی کھلا ہے۔